رات کے اندھیرے میں جب پورا موہٹا پیلس خاموشی میں ڈوبا ہوتا ہے، اسی وقت سنائی دیتی ہیں بھاری قدموں کی چاپ، جیسے کوئی پرانی لکڑی کے فرش پر چل رہا ہو۔ لیکن جب گارڈ ٹارچ جلا کر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ کبھی ویران گیلریوں میں ہلکی سی سرگوشی اور کبھی اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ آپ کے کندھے کو چھو کر گزرا ہو۔ یہ کہانی اکیلے مت سنیے گا، اور اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو بہتر ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ آپ کو کیا خبر، شاید کوئی آپ کے ساتھ ہی کہانی سن رہا ہو۔ ہماری شوٹ ہوتی ہے صبح میں شروع، 2-3 ماڈلز اور بھی تھیں۔ اب وہاں پہ جو وہاں کے کیا کہیں گے ہم لوگ، گیٹ کیپرس، پیپل ویری پرسسٹنٹ کہ آپ لوگوں نے مغرب ہوتے ہیں یہاں سے جانے چلے جانا، بس مغرب ہو گیا آپ نے جانا۔ وہ لوگ اٹھا کے لائے ہوئے اتنے سارے ڈریسز کہ بھائی ہم لوگ جتنے نکال سکیں گے نکالیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر آپ کے چینجنگ میں لوگ چینج ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ اب لاسٹ میں میں اور ایک اور میری ناؤ مائی فرینڈ دوست ہم لوگ رہ گئے، تو ہم لوگوں کے لاسٹ ڈریسز ہیں۔ اب ہم لوگ یہاں پہ ان کے پیچھے کی طرف موہاٹا پیلس کے ایک جگہ ہے جہاں پہ نیچے سارے پیبلس سے ہیں، پتھر ہیں گول 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 گول، اور ایک آدھا کوئی درخت مرجھایا ہوا مرا ہوا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ہماری لاسٹ شوٹنگ لوکیشن ہے اور ہم لوگ وہاں پہ شوٹ کریں، اتنے میں ہوتی ہے اذان مغرب کی، اور کیئر ٹیکرز نے شور مچایا ہوا ہے، چلیں نکلیں، ہاں بس جلدی سے کھڑے ہو جائیں، 2 شاٹ، جی بس۔ اب اتنے میں ہم ہبڑ ڈبڑ میں کر رہے ہیں، اور چھوٹے اتنے پتھر ہوا میں سے ٹک ٹھک 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 گرنا شروع۔ ہم لوگوں نے صرف اور صرف نہ چینج کیا نہ کچھ، ہم لوگ تو گاڑی میں بھاگے ہیں، باقی ان کا کرو جو تھا اندر سے سارا ہمارا سامان وغیرہ نکال کے لے کے آیا۔ کراچی کے ساحل کلفٹن کے قریب ایک شاندار محل 1927 میں ایک ہندو بزنس مین شیو رتن موہٹا نے اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا۔ گلابی پتھر سے بنی یہ عمارت اس وقت کراچی کی سب سے حسین عمارتوں میں شمار ہوتی تھی، لیکن تقسیم ہند کے بعد موہٹا خاندان یہ جگہ چھوڑ گیا۔ یہ محل پاکستان کی حکومت کے قبضے میں چلا گیا۔ بعد میں محترمہ فاطمہ جناح یہاں رہائش پذیر ہوئیں۔ کہتے ہیں ان کے آخری دنوں کی تنہائی کی صدائیں آج بھی ان دیواروں سے سنائی دیتی ہیں۔ آج یہ جگہ ایک میوزیم ہے، لیکن رات کے اندھیروں میں یہ کسی بھٹکی ہوئی روح کا ٹھکانہ لگتا ہے۔ میوزیم کے گائیڈز اور ورکرز نے کئی بار بتایا ہے کہ نمائش میں رکھی اشیاء اپنی جگہ سے خود ہل جاتی ہیں۔ کبھی کوئی مجسمہ 2 انچ آگے بڑھا ہوا ملتا ہے، کبھی کرسی اپنی جگہ سے کھسکی ہوتی ہے۔ ایک گائیڈ نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس پینٹنگ کو ہلتے دیکھا، جیسے کوئی اس کے پیچھے سے زور لگا رہا ہو، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وزٹرز نے بھی عجیب باتیں نوٹ کی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت کی سفید سائے جیسی جھلک بار بار کمروں میں نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یہ محترمہ فاطمہ جناح کا عکس ہے، جو آج بھی یہاں چہل قدمی کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ خوفناک واقعات گارڈز کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ ایک گارڈ نے بتایا، رات 3 بجے میں گیلری میں ڈیوٹی دے رہا تھا، سامنے رکھی ایک کرسی آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ میں نے سمجھا شاید بلی ہے، لیکن ٹارچ جلائی تو کرسی خود حرکت کر رہی تھی۔ ایک اور گارڈ نے حلفاً کہا، اس عمارت میں کچھ ایسا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمارے پیچھے کھڑا ہو، لیکن پلٹ کر دیکھو تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ گارڈز نے نوکری ہی چھوڑ دی کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پائے۔ ایک نے تو یہ بھی کہا کہ اس نے اندر ایک کمرے میں کسی کو قرآن پڑھتے سنا، لیکن دروازہ تو اندر سے تالا بند تھا۔ محل کے اندر رات کے وقت عجیب و غریب واقعات کا ہونا عام ہو گیا ہے۔ گارڈز اکثر قدموں کی چاپ سنتے ہیں، مگر وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہوا میں اچانک سردی محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی موجود ہو مگر نظر نہ آئے۔ بعض ملازمین نے بتایا کہ انہوں نے رات کے وقت ایک بلند قامت عورت کا سایہ دیکھا جو اچانک غائب ہو گیا۔ محل کے اندر ایک خفیہ سرنگ کا بھی انکشاف ہوا جو کہا جاتا ہے قریب واقع شری رتنیشور مہادیو مندر تک جاتی ہے۔
उस सुरंग के वजूद ने लोगों को मज़ीद खौफज़दा कर दिया, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ कभी कभी गैर मरई मौजूदात की हरकत महसूस होती है। महल में कुछ बरतानवी दौर के कदीम फर्नीचर और अशिया अब भी मौजूद हैं, जो अक्सर बग़ैर किसी वजह के अपनी जगह से हरकत करते देखे गए। गार्ड्स और मुहक़्क़ीन का कहना है कि यह हालात महल में फंसे हुए तवानाई या पुरानी यादों की वजह से पैदा होते हैं। महल की बुलंद छतें और पेचीदा कमरे तवानाई को महसूर करते हैं, जिससे गैर मरई वाक़यात ज़्यादा महसूस होते हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के विज़िटर्स और गार्ड्स के मुताबिक महल में कभी कभी उनका साया महसूस होता है। एक गार्ड ने बताया, रात के 2 बजे मैंने गैलरी में एक औरत का साया देखा जो बिल्कुल मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जैसी लगती थी। मकामी लोग कहते हैं कि कभी कभी महल के बाहर एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत का साया दिखाई देता है जो महल की तरफ देख रही होती है। गिरदो नवाह के लोग भी मुख्तलिफ पुरस्रार तजर्बात बयान करते हैं। बाज़ ने कहा कि महल की लाइब्रेरी हमेशा सर्द रहती है, चाहे बाहर शदीद गर्मी हो। कुछ विज़िटर्स ने बताया कि गैलरी में नरम सरगोशियाँ सुनाई देती हैं, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता बात और फर्नीचर अपनी जगह से बग़ैर किसी वजह की हरकत करते हैं। कुछ लोग मुख्तलिफ नज़रियात पेश करते हैं। कुछ कहते हैं कि ये बरतानवी दौर की रूहें हैं, कुछ का ख्याल है कि ये मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का साया है। मुहक़्क़ीन कहते हैं कि महल की साख्त और बंद कमरे तवानाई को महसूस करते हैं, जिससे पुरस्रार वाक़यात ज़्यादा शिद्दत से महसूस होते हैं। आज भी मोहट्टा पैलेस कराची का एक तारीख़ी और पुरस्रार मकाम है। दिन के वक्त ये एक शानदार म्यूज़ियम है, मगर रात के वक्त यहाँ के सुनसान हॉल्स, गैलरीज़ और सायादार कमरे लोगों को खौफज़दा करते हैं। हर कदम पर, हर दीवार के पीछे एक पुरानी कहानी छुपी हुई महसूस होती है, जो अब भी ज़िंदा मालूम होती है। यकीन वहीं ख़त्म होता है जहाँ खौफ शुरू होता है। क्या आप सुनने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपके पास भी कोई ऐसा सच्चा वाक़या या कोई सच्ची कहानी या इंसिडेंट वगैरह है जो आप चाहते हैं कि वो हम अपने चैनल पर सुनाएं, तो वो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप पर मुझसे अरसाल कीजिएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद आने वाली कहानियाँ वक्त पर वसूल करने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा।